کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جاننا، اپنے آپ کو جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی بابرکت، باعث رحمت، باعث نجات، باعث شفا اور انتہائی طور پر مسلمانوں کے پاس ہمارا آخری امید کا سہارا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، بطور عبادت دیکھ لیں، بطور ایک عام بحثیت انسان دیکھ لیں، بحثیت مجاہد دیکھ لیں، بحثیت تاجر دیکھ لیں، بحثیت سخی دیکھ لیں، بحثیت مسافر دیکھ لیں، بحثیت بہترین شوہر دیکھ لیں، بحثیت بھائی دیکھ لیں، بحثیت بھتیجا دیکھ لیں، بحثیت والد دیکھ لیں، آپ کو بحثیت مہاجر اور غازی دیکھ لیں، تو ہر اعتبار باعث شفیق، باعث رحمت، باعث نجات، باعث شافیہ مشفع دیکھ لیں۔ ہر اعتبار سے آپ ہی کی ذات ایک تمام کائنات میں ذات ہے جو سب سے بڑا مقام اور درجہ رکھتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ذات کا ذکر کر رہے تھے اور ہم نے کل غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کیا۔ غزوہ بدر میں 313 ادھر سے مسلمان تھے، 1000 کافر تھے، 70 کافر قتل ہوئے، 14 مسلمان شہید ہوئے۔ ان 14 میں 6 مہاجر تھے، 8 انصار تھے۔ مہاجرین میں عبیدہ ابن حارث تھے جن کا مقابلہ شیبہ سے تھا، دوسرے عمیر ابن ابی وقاص تھے جو سعد ابن وقاص کے بھائی تھے، تیسرے ذو الشمالین تھے، چوتھے عاقل بن ابی بکیر تھے، پانچویں مہجہ تھے، چھٹے صفوان تھے۔ یہ 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار بھی شہید ہوئے۔ ان میں سعد بن خیثمہ، مبشر اور حارثہ، معوذ، عمیر، رافع اور بن افرا، یزید بن حارث، یہ 8 مہاجرین تھے، 8 انصار تھے، 6 مہاجرین تھے۔ تو اس طرح سے یہ 14 لوگ شہید ہوئے، باقی 70 قتل ہوئے، مقتولین جو مشرکین کے تھے۔ اور ان میں جو 70 قتل ہوئے تو آپ نے فرمایا ان سب کو پکڑ کر ایک گھڑے میں ڈال دو، ایک کنویں میں ڈال دو۔ تو ان سب کو جمع کر کے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ تو امیہ بن خلف جو تھا، اس کا جو بھی کچھ پکڑا جاتا، جو بھی جدھر سے کھینچتے ادھر سے وہ نکل جاتا، تو اس کو وہیں پر اوپر مٹی ڈال کر جو کینکر وغیرہ ہیں جو تھی وہیں اس کو اوپر اس کو ڈھانپ دیا اور باقی سارے اس کنویں میں ڈال دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس گئے اور آپ نے مخاطب کیا، یا ابا جہل، یا عتبہ، یا شیبہ، یا فلاں یا فلاں، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اور فرمایا کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے کھڑے تھے۔ بخاری شریف کی یہ تفصیلی ایک روایت کا ترجمہ بھی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ کیا یہ سن رہے آپ کی بات کو؟ فرمایا، آپ نے فرمایا عمر جتنا تم سنتے ہو یہ اتنا ہی سن رہے ہیں، فرق یہ ہے کہ یہ ہماری بات سن کر آگے سے جواب نہیں دے سکتے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کی مدینہ کی طرف۔ تو جب مدینہ میں داخل ہو رہے تھے تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا لشکر وہیں پر تھا مسلمان۔ تو ایک شخص کو آپ نے بھیجا، جاؤ مدینہ والوں کو جا کر خوشخبری سناؤ کہ مسلمان جیت گئے۔ تو سب سے پہلے اس خوشخبری کو لے کے جانے والے زید رضی اللہ عنہ تھے جو چھوٹی عمر کے تھے، تو اسامہ بن زید جو چھوٹی عمر کے تھے، تو وہ لے کر گئے، مسلمانوں مبارک کو، مسلمان جیت گئے، ان کا لشکر جیت گیا۔ تو لوگوں نے کہا اس کو پکڑو، اس کو سمجھاؤ، کہاں مسلمان جیت سکتے تھے؟ وہ جہل کا دبدبہ اتنا تھا، ایٹمی جو سمجھے سپر پاوروں سے مقابلے تھے اس وقت کی
حقیقت میں سپر پاور تو صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے، جن کو دنیا سمجھتی تھی سپر پاور یہ ہے جن کی عقل کام نہیں کرتی تھی۔ تو کہنے لگے ان کو پکڑ کے سمجھاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مدینہ کے لوگ مان نہیں رہے تھے۔ پھر ایک اور آدمی آ گیا کہ مبارک کو حضور کا لشکر جیت گیا ہے اور بڑے بڑے سردار بھی مر گئے۔ تو انہوں نے کہا یہ پہلے سے بھی عجیب خبر ہے، ابو جہل مر گیا، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ کیسے بڑے بڑے مر گئے؟ تو خیر اللہ تعالیٰ کی مدد تھی تو یہ لوگ یہاں پر قتل ہوئے، بڑے بڑے سردار مشرکین کے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ سن 2 ہجری کے تمام واقعات تھے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی بھی تھی سن 2 ہجری میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسی سے جب واپسی تھی تو آپ کی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال بھی تھا، اور ایسے ہی اور بھی کچھ واقعات ہیں جو حارث بن نعمان کے تھے، ابو سفیان کے لشکر کا تھا، اور غزوہ احد تھا، حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی تھی ان سے نکاح تھا، حضرت زینب بنت خزیمہ سے حضور کا نکاح تھا، اور ایک اذن للذی یعنی جہاد کی جو اجازت تھی وہ بھی اسی 2 ہجری میں تھی۔ آگے 3 ہجری آتی ہے، تو جب 3 ہجری آتی ہے تو ابتدا بھی اب وہ مشرکین کی حالت یہ ہے کہ ان کے اوپر وہ بدر کا بڑا دبدبہ چھایا ہوا ہے، رعب ہے، اور ہر گھر میں ماتم والی صورت ہے مکہ میں، تو بڑے پریشان ہیں کیا کریں گے۔ تو ادھر سے جو قتل ہوئے تھے ان میں ایک امیہ بن خلف بھی قتل ہوا تھا، تو ان کے بیٹے تھے صفوان، اور ایک صحابی رسول ایک وہاں پر تھے عمیر بن وہب، ان کا بھائی یہاں پر قید ہوا تھا، 70 لوگ جو قیدی تھے، ابھی تک وہ تو نہیں رہا ہوئے تھے۔ اور جو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، بعد میں مسلمان ہوئی، ان کے والد کا نام تھا عتبہ، تو یہ قتل ہوا تھا، مشرکین کی طرف سے آیا تھا۔ تو ہندہ بھی اس وقت اسلام نہیں لائی تھی جو حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی، تو ہندہ کہنے لگی کہ میرا باپ عتبہ بھی مر گیا، اور ادھر سے صفوان کے باپ امیہ سردار وہ بھی مر گئے، قتل ہوئے، اور بھی بہت سارے قتل ہوئے۔ اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، اس لیے ادب سے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ سارے کے سارے بعد میں مسلمان ہوئے، اور پھر اللہ نے وہ دن بھی دکھایا کہ ایک موقع وہ بھی آیا کہ غزوہ موتہ میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بیٹے عبداللہ ابن اکرمہ دونوں مسلمان ہو کر شریک ہوئے۔ کسی مسلمان نے روکا کہ کافروں کا بڑا جتھا ہے، رک جائے، سواری روکی، تو آپ نے فرمایا تم اس وقت کہاں تھے جب ہم اسلام کے خلاف نکلا کرتے تھے، اس وقت ہماری سواریاں کیوں نہیں روکی؟ آج ہم یہ فاصلے جو تمہارے اور ہمارے درمیان ہو گئے ہیں، ہم شہادتوں کے ذریعے سے یہ فاصلے مٹانا چاہتے ہیں، اور تم ان فاصلوں کو اور بھی زیادہ بڑھا رہے ہو۔ کہا چھوڑ دو، تو چھوڑا، دونوں ٹکرائے، خود اکرمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے 16 سال کے بیٹے عبداللہ، تو دونوں ایک ہی غزوے میں شہید ہوئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ران پر اکرمہ رضی اللہ عنہ کا سر تھا، ایک ران پہ ان کے بیٹے عبداللہ کا سر تھا، اور کہا قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، آپ کا دین ایسا دین تھا کہ جس گھرانے کے جس گھرانے کے سب سے بڑے لوگ سربراہ لوگ حضور کے دشمن تھے، آج اسی گھرانے کے دو اکٹھے ہو کر اللہ کے نبی کے دین پہ قربان ہو رہے ہیں۔ تو یہ کرما اس وقت مسلمان ہی ہوئے تھے، ان کو بھی غم تھا کہ میرے باپ ابو جہل گئے، تو انہوں نے سب نے مل کر مشورہ کیا اور ابو سفیان کے پاس گئے۔ ابو سفیان سے جا کر کہا کہ دیکھو ابو سفیان، آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ چلے گئے ہیں، صفوان کے والد امیہ، اکرمہ کے والد ابو جہل، اور بھی لوگ چلے گئے، عتبہ وہ بھی قتل ہوا، حضرت ہندہ کے والد، تو کہا کہ آپ کے علم میں ہے، اب ہم ان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو بدلہ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ترکیب ہے، آپ اس پہ عمل کریں۔ کہا بتائیں، پورے مکہ میں اعلان کرا دیں کہ پورے مکہ میں جو اس سال تجارت ہوگی وہ انفرادی نہیں ہوگی، اجتماعی ہوگی، سارے لوگ اپنے پیسے جمع کریں گے، سارے اس سے خریدا جائے گا اور اسی سے بیچا جائے گا، اور جو پروفٹ ہوگا وہ سارے کا سارا ایک جگہ جمع کیا جائے گا، اصل مال سب کو دیا جائے گا، پروفٹ سارے ایک جگہ جمع کیا جائے گا،
اور پورا سال یہ جمع کرنے کے بعد پھر ہم دوبارہ مسلمانوں پہ چڑھائی کریں گے اور اپنے بڑوں کا بدلہ لیں گے۔ یہ انہوں نے ترکیب دی۔ تو سفیان نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی ترکیب پہ عمل کرتا ہوں۔ اعلان ہو گیا، لوگوں نے مال جمع کرنا شروع کر دیے۔ چند دن گزرے تو حتیم جو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ، حتیم تھوڑی خالی جگہ ہے، وہاں پر رات کا وقت تھا، تو صفوان ابن امیہ اور عمیر ابن وہب بیٹھے ہوئے تھے، اور صفوان اور عمیر دونوں مشورہ کر رہے تھے، کہنے لگے کہ بےزتی بہت ہو گئی ہے عرب میں، بےزتی ہماری بہت ہو گئی کہ ہمارے سارے بڑے بڑے سردار ایک ہی دفعہ ان لوگوں سے قتل ہوئے ہیں جو مال میں، ذات میں، نسب میں، حسب میں کوئی بڑے لوگ نہیں تھے۔ حضور قرآن کی آیت بھی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ آپ کے دین پر عمل کرنے والے پہلے کمزور لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، تو یہ کمزور لوگوں کے ہاتھوں بڑے بڑے قتل ہوئے، وہی بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسے لوگ ان میں تھے۔ تو کہنے لگے بےزتی بہت ہو گئی، بڑی بدنامی ہوئی ہماری، تو اس کا حل کیا ہے؟ تو عمیر ابن وہب اور صفوان ابن امیہ دو لوگ ہیں اور کوئی تیسرا وہاں نہیں۔ تو صفوان نے کہا عمیر سے، عمیر دیکھو میرا تو باپ امیہ قتل ہو گیا، میں تو نہیں جا سکتا، تم بہادر ہو اور بہادر بنو، تو ایک کام کرو۔ کہا کیا؟ ایسے کرو کہ تمہارا بھائی، عمیر سے کہا، عمیر ابن وہب سے، کہ تمہارا ایک بھائی وہاں پر قید ہے، تم اپنے گلے میں تلوار باندھو اور اس قیدی کو چھڑانے کے بہانے سے جاؤ اور حضور کے قریب قریب رہو، جیسے ہی موقع ملے حضور کو ختم کر دو۔ یہ مشورہ کر لیا دونوں نے۔ تو عمیر کہنے لگا صفوان میرا دل تو یہ چاہتا ہے، مگر کچھ مسائل ہیں، کچھ معاملات ہیں۔ کیا معاملہ؟ کہا مجھ پر ایک تو قرض ہے، وہ کیسے ادا ہوگا؟ دوسرا یہ کہ میرے خاندان، میرے بچے، میری بیوی کے اخراجات، یہ کیسے ہوں گے؟ دو ہی ہم بھائی ہیں، دوسرا وہاں پر ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، میں بھی چلا جاؤں گا، باپ ہمارا ہے نہیں۔ تو جیسے یہ بات کی تو صفوان نے کہا تمہارا قرض بھی میرے ذمہ اور تمہارے گھر کے اخراجات بھی میرے ذمہ، چلو۔ یہ بھی اس میں ایک ہمارے لیے سبق ہوتا ہے کہ جو کافر ہیں وہ دین کے خلاف کام کرنے والوں کے لیے اس درجے کے جذبات رکھتے ہیں، دین کے خلاف کام کرنے والوں کے لیے اس درجے کے جذبات رکھتے ہیں۔ اور ہمارے بیچارے حاجی صاحب پورے بل آ گیا، فلاں آ گیا، یہ ہو گیا، وہ تو ہمیں تو ایسے چاہیے کہ ہم ٹوٹل کیا کریں، بس 20% تو اللہ کے نام کا ہے، لگا دیا کریں، کچھ نہیں ہوتا، پڑھتا رہے گا انشاءاللہ، یہ اللہ سے جتنا بڑا حساب ہوگا اللہ اور بھی زیادہ قریب ہے۔ تو خیر ایسا معذرت کے ساتھ مذاق میں کہہ رہے ہیں، یعنی ہمارے اپنے جذبات، کافروں کے جذبات سے کہ حضور کو قتل کے ارادے سے جا رہے ہو، تمہارے گھر کے اخراجات اور تمہارا بیوی کے اور قرض سارا میرے۔ خیر وہ نکلا، اب جا رہا ہے، مدینہ میں داخل ہوا، حضور مسجد نبی میں ہے، بڑا سارا ایک حلقہ لگا ہوا ہے اور بدر کی باتیں کر رہے ہیں، بدر کی یادیں تازہ ہو رہی۔ تو جیسے ہی یہ گئے تو عمیر ابن وہب گئے، تو عمیر جیسے گئے تو السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، گلے میں تلوار لٹک رہی ہے اور اس تلوار کو زہر بھی لگایا کہ پہلے تو تلوار کا وار کر کے زخم کریں گے، شہید کریں گے، حضور کو یہ ارادہ تھا، اگر بچ بھی گئے، زخم بھی لگ گیا تو جہاں پہ زخم لگے گا تو زہر کے اثر سے ختم، اس ارادے سے۔ تو جیسے حضور نے پوچھا تو آپ نے فرمایا واہ واہ اے عمیر کیسے ہے، کیسے ہے؟ اور ان کو ملنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، سامنے کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ عمیر آ رہا ہے، اجازت ہو تو قتل کر دو۔ کہا یا رسول اللہ، بڑے سخت الفاظ، بڑے سخت، کہا یا رسول اللہ اس تلوار کے ساتھ یہ کتا آپ تک نہیں آ سکتا، اگر آئے گا تو اپنے آپ کو عاجز بنا کے آنا پڑے گا۔ صحابہ کی فراست کیسی تھی، یہ وہی تلوار تھی جس کو زہر بھی لگا، اس تلوار کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا آنے دو، جب قریب آیا آپ نے کہا عمیر کیسے ہے؟ یا رسول اللہ اپنے بھائی کی قید، اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے آیا جو قید میں۔ آپ نے فرمایا عمیر سچ سچ بتاؤ کیسے ہے؟ کہا یا رسول اللہ اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا عمیر سچ بتاؤ یا میں بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ اسی لیے ہوں۔ فرمایا عمیر فلاں رات میں تم صفوان کے ساتھ حتیم کے اندر بیٹھ کر یہ مشورہ نہیں کر رہے تھے
کہ تم جا کر حضور کو قتل کرو گے اور صفوان تمہارے گھر کا خرچ اور سارے کا سارا قرض کی ذمہ داری لے گا۔ جیسے ہی یہ بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر عمیر کے اوپر روک ڈال گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، کہاں مکہ، کہاں بیت، کہاں مدینہ، کہاں مسجد نبوی کا صحن، کہاں بیت اللہ کی حتیم کی دیواریں، کتنا فاصلہ ہے؟ 450 سے زیادہ ہی، 450 کلومیٹر یا بھی 470 کلومیٹر۔ اب یہ 470 کلومیٹر کا فاصلہ طے جہاز، ریل یہ تو نہیں تھا، تو آخر دن تو لگے گی کچھ۔ تو کہنے حضور نے فرمایا تم بتاؤ کیا یہ تمہارے درمیان باتیں نہیں تھی؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ، اس وقت میرے اور صفوان کے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، ہم نے بار بار ٹائم میں دیکھا، رات کا اندھیرے میں ہم نے مشورہ کیا، آپ بتائیں آپ کی بات سچ ہے لیکن پتہ کیسے چلا؟ آپ نے فرمایا جب تم یہ سمجھ رہے تھے ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے، میرا اللہ اس وقت بھی تمہارے ساتھ تھا اور میرے رب نے سارے کا سارا مجھے بتا دیا جو تم نے طے کیا۔ یہ بات ہوئی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اللہ کے سچے رسول۔ ادھر صفوان کو پتہ چل گیا کہ عمیر بھی مسلمان ہو گئے، تو آگے سے کیا کہا؟ خط لکھا انہوں نے عمیر رضی اللہ عنہ کہ عمیر سنا ہے تم پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا ہے۔ تو یہ آگے سے کیا لکھتے ہیں؟ صفوان ہم تو بھولے رہے، ہم تو بھولے رہے، ہم نے تو بہت دیر کر دی، یہ تو واقعی اللہ کے نبی ہے، واقعی اللہ کے نبی۔ خیر یہ باتیں ہوئی، چلتا رہا سسٹم۔ آگے غزوہ احد کی تیاری شروع ہوئی، ادھر سے انہوں نے اپنی تجارتیں کی، ادھر سے مسلمانوں نے اللہ کے سامنے خوشی کا اظہار کیا، اور پھر اس کے بعد ہی غزوہ احد کی ابتدا ہوتی ہے۔ غزوہ احد اللہ تعالیٰ کا جو نظام تھا اس کا ایک حصہ تھا، اور اس میں بہت سارے نکات ہیں، بڑی ساری حکمتیں ہیں، اس میں ایک طرح کی کامیابی بھی ہے اور ایک طرح کی بہت زیادہ قربانی بھی ہے، ایک طرح کے اللہ کے حکم پہ چلنے والے، اشارتیں دینے والوں کے درجے بھی بہت بلند ہوئے ہیں، دوسری طرف مسلمانوں کے غم اور مصیبتیں بھی بہت بڑی ہیں۔ تو غزوہ احد ہوا اور یہ سن ہے سن 4 ہجری، سن 3 ہجری، 2 میں بدر ہوا، تیسرے سال میں یہ ہوا۔ تو جب یہ شروع ہوا تو اس کی رودات کیسے تھی؟ اس وقت وہاں سے آپ کو مکہ سے اطلاع آ گئی کہ مکہ کے لوگ آپ کے اوپر مدینہ میں چڑھائی کرنے لگے ہیں۔ آپ نے 2 بھائی انس اور مونس دونوں کو بھیجا، جا کر معلومات لو کیا مکہ کے لوگ واقعی آ رہے ہیں؟ دونوں نے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا، پتہ چلا واقعی ہی آ رہے ہیں۔ آپ نے سارے مسلمانوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا، یہ شوال کا مہینہ تھا، 12 یا 14 شوال اور 3 ہجری۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے مسلمانوں کو جمع کرو۔ تو بدھ کے دن ادھر کا قافلہ احد کے قریب آ کر ٹھہر گیا، مدینہ کے بالکل پاس 2-3 میل کے فاصلے پر، اور ادھر سے یہ جو مسلمان تھے آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کہا خاموش رہیں، ہم دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ جمعرات کا دن انتظار کیا تو جمعرات کے دن مسلمان اپنے طور پر پہرے پہ رہے مدینہ کے اطراف میں۔ جمعے کا دن آیا، جمعہ پڑھایا آپ نے، جمعے کے دن سب کو جمع کیا، فرمایا کہ کافروں کا ایک لشکر آ گیا ہے اور ہمارا اس سے مقابلہ ہے، بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا؟ تو میں نے کل بدر کے کچھ واقعات آپ کو سنائے تھے اور ان میں اللہ کا ایک اعلان تھا، فَفْعَلُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، بدر والوں تم جو چاہو کرو، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ جو ان کی فضیلت تھی، یہ جو لوگ تھے ان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ یہ 3 پھول 5 پھول والا ایک بیج ہوتا ہے نا، یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک اللہ کی طرف سے بیج لگا ہوا تھا، اور جو نہیں گئے تھے وہ دیکھ کر حسرت کرتے تھے کاش ہم بھی بدر میں جاتے ہوئے یہ احساس پاتے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کیا ارادہ ہے، تو جو لوگ بدر میں نہیں گئے تھے نوجوان، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے تو پچھلے غم بھی ہلکے نہیں ہوئے، بدر والے ہمیں ذرا مقابلوں میں نکالیں، ذرا ہم مقابلے کرنا چاہتے ہیں، ان کو بتائیں کیسے لڑتے ہیں۔ آپ نے بڑے صحابہ سے مشورہ کیا تو بڑے صحابہ کی رائے یہ تھی جو بڑی عمر کے تھے کہ مدینہ میں رہیں، مدینہ میں رہ کر لڑیں،
ایک تو ہمارے پاس ڈھال کے طور پر، مورچوں کے طور پر اپنے گھر موجود ہیں، دوسرا یہ کہ ہمارے پاس پانی کی صورت ہوگی، تیسرا یہ کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی اوپر سے پتھر برسا کر ہماری مدد کریں گی۔ آپ نے سب کی رائے لی، لیکن مسلمانوں کے جو نوجوان لڑکے تھے، سلمان سن رہے ہو؟ مسلمانوں کے جو نوجوان لڑکے تھے، حسین بھائی کو بات آ رہی ہے؟ نوجوانوں کی بات آ رہی ہے۔ مسلمانوں کے جو نوجوان لڑکے تھے وہ انتظار میں تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں موقع تو دیں، ہمیں موقع تو دیں، ہم باہر جا کے اپنے جوہر دکھائیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مدینہ سے باہر جا کے لیں۔ آپ اپنے خیمہ میں گئے، واپس آئے، زیریں پہنی، ہاتھوں میں تلواریں لی، کمان لی، فرمایا چلے۔ وہ نوجوان دوبارہ آ گئے، یا رسول اللہ معذرت، شاید آپ نے یہ زریں اور یہ فیصلہ اس لیے کیا چونکہ ہم نے آپ کو مجبور کیا، آپ کی چاہت تو یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر لڑیں، چنانچہ اب آپ فیصلہ فرما دیں، مدینہ میں ہی لڑے تھے۔ حضور نے فرمایا نبی جب تلوار اٹھا لے اور اسلحہ پہن لے، پھر نبی کی شان کے خلاف ہے یہ بات کہ وہ جب تک اللہ کوئی فیصلہ نہ کر دے اس تلوار کو دوبارہ نہیں اٹھائے۔ جب تک فیصلہ نہیں ہوگا یہ تلوار دوبارہ رکھی نہیں جائے گی، اب یہ کفر سے ٹکرائے گی، چلے جائے گی۔ فوراً ساتھ لیا، رات کے وقت تھا، وہاں پہنچے، صبح کے وقت دوبارہ ابتدا ہوئی، اور ابتدا میں چونکہ وہ پہلے سے لوگ موجود تھے تو لڑائی شروع ہوئی، تو لڑائیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو فتح دی، اور مسلمان جو ادھر سے پھر 70 دوبارہ مرے کافر، اور مسلمانوں کے چند لوگ شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک چٹان، ایک بڑا پہاڑی کی طرح کا ایک اونچی جگہ تھی، آپ نے وہاں پر 50 لوگوں کی ایک جماعت کو تشکیل دیا تھا کہ آپ لوگ وہاں پر ٹھہریں، اور جب تک میں نہ آپ کو کہوں اس وقت تک آپ نے وہیں رکنا ہے۔ تو وہ جماعت ٹھہر گئی، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان چند شہید ہوئے، کافر زیادہ مرے، قتل ہوئے، تو جیسے ہی کافروں نے دیکھا ہم زیادہ مر رہے ہیں تو انہوں نے میدان کو چھوڑا، بھاگنے شروع ہو گئے، اپنا سامان، اپنی تلواریں، زیریں، کھانے پینے کا سامان، سواریاں وہیں چھوڑ کر بھاگے۔ تو جب وہاں سے بھاگ گئے، باہر نکلے، تو مسلمان ظاہر دیکھ کر، حالات سمجھ کر یہ سمجھے، دیکھ کر یہ سمجھے کہ مسلمان مسلم جیت گئے ہیں، کافر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، لہذا لڑائی ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک میں نہ تمہیں کہوں اس وقت تک آپ نے وہ چٹان کی جو پشت ہے یا وہ جو بڑا ایک پہاڑی نما ٹیلہ ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی، چلتے ہیں۔ وہ جو امیر تھے انہوں نے کہا دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑنا، حتیٰ کہ آپ نے یہ فرمایا چاہے تمہیں پرندے آ کر نوچ لے یا اس طرح کی کوئی آپ نے مثال دی، تب بھی آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا جب تک میں نہ کہوں، کیونکہ وہ بہت اہم تھا اس ساری لڑائی میں۔ تو مسلمان واپس آئے، چند ایک وہاں رہے، تو وہ لشکر جب وہاں سے نکل کے دوڑا اور واپسی کا اس نے راستہ اختیار کیا، تو جب گھوم کر اوپر سے گیا دیکھا کہ یہ جو بڑا ٹیلہ ہے یہ تو خالی ہے، تو مسلمان تو مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، اور تلواریں رکھ دی، تیر رکھ دیے، کمانیں رکھ دی، زریں اتار دی، بے فکر ہو گئے۔ تو اور ان میں یہ ساری جو ذہن میں آنے والی یہ ترکیب تھی یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ مسلمانی ہوئے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لیا کہ آؤ دوبارہ آؤ، وہ دوبارہ آئے اور اس ٹیلے پہ چڑھے۔ پہلے وہاں پر جو چند لوگ رہ گئے تھے، 7 ہیں یا 9 ہیں 11 ہیں، پہلے ان کو شہید کیا، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے اندر جو لوگ اپنا مال جمع کر رہے تھے، چیزیں اٹھا رہے تھے، اور جن لوگوں نے جانیں دینی ہوتی ہیں انہیں کیا ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ ذہنی طور پر ایک اطمینان ہو گیا تھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، اس لیے جب ایک کام مکمل ہو گیا تو دوسرا کام مالی غنیمت کی جمع کرنا تھا، اس لیے دوسرے کام میں لگے، ذہنی طور پر فارغ ہو گئے کہ اب وہ کام ختم ہو گیا۔ تو جیسے ہی وہ آئے اور ادھر سے ایک دوبارہ شور مچا، سمجھ میں بھی نہ آئے، جن مسلمانوں نے دیکھا وہ بھاگے، لیکن کہاں تیر ہے، کہاں تلوار ہے، کہاں زریں ہیں، اوپر سے بھی اچانک حملہ ہوا ہے، تو پھر اس میں مسلمان کافی زیادہ شہید ہوئے، حتیٰ کہ ان شہداء کی تعداد بھی 70 کو پہنچ گئی۔ ان میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غسیل الملائکہ، اور ان کی ایسی قربانی ہے اسی دن ان کا نکاح ہوا تھا، اور پہلی رات آپ نے اپنی دلہن کے پاس گزاری، اور رات ہی کا حصہ باقی تھا، اور آوازیں آ رہی تھیں احد کی طرف، تو اسی حالت میں یہ احد پہاڑ کی طرف نکل آئے مدینہ سے، اور اسی میں رہے حتیٰ کہ اسی میں انتقال بھی ہو گیا۔ جب آپ کی لاش کو اٹھانے لگے تو دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کے پیشانی سے آپ پانی کے نشان بہہ رہے ہیں،
اور جو ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ تو معلوم کیا، گھر میں گئے، پتہ چلا کیا ہوا، تو کہا کہ ابھی انہوں نے غسل جنابت نہیں کیا تھا، فوراً نکل گئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا فرشتوں نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہاں پر ایک آواز لگی کہ حضور بھی شہید ہو گئے میدان احد میں۔ چونکہ بہت بڑا میدان ہے، ایک طرف سے 700 لوگ ہیں، دوسری طرف سے 1000 ہے۔ اب 1700 لوگ جہاں پر لڑ رہے ہوں، اور عورتیں بھی ہوں، پھر سواریاں بھی ہوں، پہاڑ کا دامن ہو، اور پھر لائٹنگ کا انتظام بھی نہ ہو، کوئی ایسی اچھی چیزیں بھی نہ ہو، کوئی فون کا انتظام بھی نہ ہو، تو اپنی نظروں سے دیکھنا جو تلاش کرنا، تو کتنے لوگوں کو اب 1700 میں سے اپنے آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر لائن تو نہیں لگی کہ وہاں کھڑے ہیں، کوئی ادھر لڑ رہا ہے، کسی کا ادھر منہ، کسی کا ادھر منہ، تو اس طرح سے لوگ دیکھتے رہے۔ تو جب یہ آواز لگی کسی کے کانوں میں پڑی کہ حضور چلے گئے، تو اس وقت حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی اور فرمایا اللہ کی قسم مجھے احد پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ساتھ یہ فرمایا جب حضور ہی نہ رہے اب ہم نے کس لیے رہنا ہے، تو یہ بھی ایک جتھے میں گھسے اور یہ بھی شہید ہوئے۔ اور ایسے ہی حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ بھی حضور نے فرمایا جب حضور کی طرف کافر لپکے، صاحب نے فرمایا یہ جو میری طرف جتھا آ رہا ہے کون اس کو روکے گا، جو اس کو روکے گا میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ حضرت وہب بن قابوس اکیلے بڑھے اور انہوں نے وہ سارے جتھے کا رخ پلٹا۔ پھر دوسری طرف سے ایک جتھا آیا، آپ نے فرمایا جو اس جتھے کو پلٹے گا میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ انہوں نے اکیلے نے وہ جتھے کو واپس کیا۔ پھر تیسرا جتھا آیا، تیسرے جتھے کے ساتھ لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت وہب بن قابوس کی شہادت ہوئی، بعد میں سارے جنگ کے واقعات ختم ہوئے، جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو حضور قبر میں پہلے اترے، اور وہب بن قابوس چونکہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، مدینہ میں گئے، کسی جگہ سے آئے، بکریوں کو چرانے والے تھے، تو کہا کہ حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا وہ تو مدینہ وہ تو احد میں کافروں سے لڑنے گئے، تو آپ نے اپنی بکریاں اپنے بھتیجا ساتھ تھا ان کو نہیں کہا میں حضور کے پاس مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ حضور کے پاس گئے، فرمایا عرض کیا یا رسول مسلمان ہونا چاہتا ہوں، فرمایا مسلمان کر لو، مسلمان کیا، کہا کیا رہتا ہے جانا ہے، نہیں کہا یا رسول آپ کے ساتھ ہی لڑنا ہے، تو کبھی مسلمان ہوئے، ساتھ ہی وہ بھی شہید ہوئے۔ تو حضور کو بہت دکھ تھا ان کا، تو قبر میں اترے، ان کی تدفین میں خود شامل ہوئے۔ تو جب خود شامل ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کاش آج ان کی جگہ شہید میں ہوتا تو حضور مجھے اپنے ہاتھوں سے یوں دفن کرتے، قبر میں اتارتے، کاش ایسی قسمت میں ہوتا۔ اور پھر ایسے ہی انہی شہداء میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہوئے، وہ بھی بڑے پہلے شہزادے رہے ہیں، اور جو ایک دفعہ کپڑا پہنتے دوبارہ نہیں پہنا کرتے تھے، بڑی اعلیٰ اعلیٰ خوشبوئیں لگاتے تھے، لیکن جب اسلام میں آئے تو بڑی مشقت و تکلیفوں میں وقت گزارا آپ کو، اور ان کا کچھ حلیہ آپ کے ساتھ ملتا بھی تھا یہ چیزوں میں، تو ان کی شہادت کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ حضور جو ہے وہ شہید ہوئے، انہی سے لوگوں کو شبہ پڑا۔ پھر ایسے ہی چلتے چلتے وہ ہستی بھی یہاں پر شہید ہوتی ہے جن کا بدر میں بڑا چرچا تھا، اور بدر میں انہوں نے عتیبہ کو قتل کیا، عتبہ کو قتل کیا تھا، اور بہت اور بھی ان کی تلوار سے مرے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب یہ احد والے لوگ آنے لگے، جب یہ مشرکین مکہ آنے لگے، تو مشرکین کے لوگوں میں سے وہاں سے جب یہ لشکر چلنے لگا تو جو ہندہ تھی حضرت ابو سفیان کی بیوی، تو ان کے والد تھے عتبہ، تو اس نے یہ کہا کہ میرے والد عتبہ قتل ہو گئے ہیں، اور وہاں وحشی ابن حرب تھا جو جبیر ابن مطعم کا غلام تھا، اور وہ بھی وہاں پر قتل ہوا تھا، جبیر ابن مطعم کے باپ بھی یہاں قتل ہوا۔ تو اس نے جو یہ کہا کہ اگر وحشی تم جا کر ہمارے قاتل یعنی حضرت حمزہ کے ہاتھوں سے عتبہ بھی قتل ہوا اور جبیر ابن مطعم کے باپ بھی، تو اگر ہمارے باپ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ان کے ہاتھوں سے قتل ہوئے یعنی عتبہ، ان دونوں کو تم اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو، تو وحشی سے انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم تم کو آزاد کر دیں گے۔ تو یہ وحشی بھی یہاں پر تھا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے، بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے، بڑے سارے کافروں کو انہوں نے مارا، اور کیوں نہ مارتے، حضور کے رضائی بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے شیر بھی تھے،
اور آپ کا قد ماشاءاللہ اتنا بڑا تھا اور آپ کا روب اتنا تھا۔ وحشی سے خود جب بعد میں حضور نے پوچھا وحشی تم بتاؤ تو صحیح تمہاری ہمت کیسے ہوئی تھی میرے چچا کو شہید کرنے کی؟ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں جب بھی دیکھتا میرے اوپر روب اور بھی زیادہ ڈر جاتا تھا، میں نے اللہ کی قسم سامنے سے آ کر نہیں مارا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی میں سامنے سے آ کر ان کو شہید کروں، میں نے پیٹھ پیچھے سے ان پہ وار کیا تھا، پیٹھ پیچھے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، آپ کی ایک تلوار تھی بڑی مشہور تھی اور اس کا بڑا مضبوط تھی، بڑا اس کا چرچا تھا، شہرت تھی۔ آپ نے فرمایا اس تلوار کا کون حق ادا کرے گا؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں کروں گا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، کوئی اور کھڑے ہو، پھر اور کھڑے ہوئے، کہاں بیٹھ جاؤ، تیسرے چوتھے پانچویں۔ آپ نے فرمایا اس تلوار کا کون حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں حق ادا کروں گا۔ کہا آپ نے فرمایا کیا اس کا حق ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں۔ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو اور اللہ کے کافروں کو خوب قتل کرے، اللہ کے دین کے منکروں کو مشرکوں کو خوب قتل کرے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس دن اس تلوار سے اتنے قتل کیے حتیٰ کہ میری تلوار مڑ گئی، لیکن اس کے باوجود مجھے اس تلوار کی برکت یہ ہوئی مجھے کوئی زخم نہیں لگا، میں کافروں کو ہی مار پایا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو وحشی ایک چٹان کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ادھر سامنا ہوتا وہ ڈر جاتا کہ اب تو نہیں، روب اتنا تھا، جیسے ادھر منہ کرتے تو ساتھ ہی جو ہے وہ ساتھ ہی پیچھے وحشی پھر کھڑا ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ پھر وہ وحشی نے کھڑا ہوا اور اس نے نشانہ لیا آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو حضرت حمزہ بالکل ادھر کو نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ ایک طرف دیکھ رہے تھے، اطراف سے اس نے نشانہ لیا، لیکن اسی میں چونکہ تھوڑا دور سے نشانہ لیا تھا اس میں آپ گھومیں اور گھومنے کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف کی طرف سے وہ نیزہ لگا اور پشت کی طرف سے باہر اس کا زخم دور تک چلا گیا، جس کی وجہ سے پھر آپ نے اس کی طرف دوبارہ دیکھا وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کی طرف۔ تو جب دیکھا تو وحشی کہتے ہیں میں پھر ڈر گیا کہ یہ اب بھی مجھے نہیں چھوڑے گے، اور تھوڑا سا انہوں نے دیکھا چلنے کی کوشش کی لیکن زخم اتنا تیز اور گہرا تھا وہیں پر وہ گر گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہیں پر شہادت ہوئی، پھر وہاں پر آپ رضی اللہ عنہ کی جو میت کا مصلح بھی کیا گیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم بھی تھا۔ بعد میں یہ وحشی بن حرب مسلمان ہوئے، اور وحشی بن حرب جب مسلمان ہوتے ہیں تو کیسے مسلمان ہوتے ہیں؟ نخروں سے مسلمان ہوتے ہیں، نخروں سے، یعنی حضور دین کے لیے لوگوں کے کتنے نخرے اٹھاتے تھے، تو نخروں سے مسلمان ہوئے۔ قرآن کی ایک آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو شخص توبہ کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کو وحشی کی طرف بھیجا، جاؤ اس کو بھی جا کر کہو کہ جو انسان اعمال اچھے ایمان لے آئے، اعمال صالحہ کرے اور توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ وحشی کے پاس جب لوگ گئے کہ حضور نے ہمیں بھیجا، مطلب دیکھیں کس درجے کا جرم ہے، لیکن حضور پھر ان کے پاس اپنی طرف سے لوگ بھیج رہے کہ جاؤ اس کو پھر بھی چلو یہ کر لیا لیکن مسلمان پھر بھی ہو جائے۔ تو وحشی نے کہا اچھا اتنے کام، پہلے توبہ پھر ایمان پھر ساری زندگی نیک اعمال بھی، 3 کام مجھ سے نہیں، پھر آ گیا واپس آ گیا، واپس لوگ آئے، انہوں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایسے کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تھوڑے دن گزرے پھر ایک آیت نازل ہوئی ان اللہ لا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو، آ جاؤ۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سارے کام کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن شرک نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر آپ نے دوبارہ بھیجا اس کو کہو صرف شرک سے بچ جاؤ، باقی جو بھی گناہ ہوگا اللہ معاف کرے گا۔ وحشی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، مجھے مسلمان کرو۔ مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد حضور ان سے پوچھتے میرے چچا کو شہید کرنے کا واقعہ سناؤ، حضور روتے رہے یا آنکھوں میں آنسو رہے۔ پھر آپ نے فرمایا وحشی جب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں، تم ایسے کیا کرو میرے پیچھے آ کر بیٹھا کرو، سامنے نہ بیٹھا کرو، تمہیں دیکھنے کی وجہ سے میرا غم تازہ ہو۔ حضور کا جب زمانہ ختم ہوتا ہے، آپ دنیا سے جاتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت شروع ہوتا ہے۔ مسیلمہ ابن کذاب ایک شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ حضور کے پاس بھی آیا تھا اور حضور سے کہا تھا کہ میرا سارا قافلہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، تو آپ ایسے کریں ایک چیز کا میرے لیے اعلان کر دیں کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کے بعد نبوت کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے وہ اٹھائی اور اس کو کہا اگر تم یہ کہو نا چھڑی بھی میں دے دوں، میں تمہیں یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمہ تمہیں پتہ نہیں تم نے کتنی غلط اور کتنی
گھٹیا بات کی ہے کہ تم نے نبوت کا مطالبہ مجھ سے کر دیا، یہ تو اللہ کی طرف سے عطائیں ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ وہ ناراض ہوا، واپس چلا گیا، اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، نبی ہماری بات نہیں مانتے تو کیا ہوا، اب ہم نہیں جائیں گے۔ جب حضور دنیا سے چلے گئے تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، میں نبی ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قافلہ، ایک لشکر ان کے مقابلے مسیلمہ ابن کذاب سے مقابلہ کے لیے بھیجا، اور اس مسیلمہ ابن کذاب سے مقابلہ کرنے والا جو لشکر تھا اس میں وہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب وہ کہتے ہیں میں بڑا سوچتا تھا، کہتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کر لیا، اس وجہ سے تو مجھے خوشی تھی میں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن میرے دل میں وہ غم پھر بھی تازہ رہتا تھا کہ مجھ سے زندگی میں ایک ایسی بڑی غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کا ازالہ کیسے ہوگا۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جو انسان قبول کر لیتا ہے اس سے پہلے کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے کے سارے معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں میں چاہتا تھا اس کا ازالہ کروں، تو اسی ذہن کے ساتھ حضرت وحشی کہتے ہیں میں اسی ذہن کے ساتھ اس میں داخل ہوا، اس لڑائی میں، تو میں نے دیکھا کہ کیسے ازالہ ہو سکتا ہے، تو میں نے مسیلمہ کا نشانہ لیا، میں نے کہا آج یہ جو مسیلمہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ پھر اس نے وہی نیزہ جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا، اسی نیزے سے وحشی بن حرب نے مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کیا۔ پھر جب وہ قتل ہوا پھر دعا کیا کرتے تھے، کہتے مجھے اطمینان تھوڑا سا ہوا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ ساتھ ہی کہتے ہیں کیوں، اس لیے کہ جس نیزے سے میں نے حضور کے بہت بڑے قریبی رشتہ والے حضرت حمزہ کو شہید کیا ہے، تو اسی نیزے سے پھر میں نے حضور کے بڑے دشمن کو بھی تو قتل کیا ہے۔ تو یہ ان کے جذبات تھے۔ غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بہت زیادہ شہید بھی ہوئے، تو جب شہید ہوئے تو واپسی مسلمانوں کی ہوئی، تو واپسی پر مسلمانوں کا کوئی ایک گھر بھی نہیں تھا جہاں پر لاشا نہیں تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی میت تھی، لوگ غم کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ بہت زیادہ قریبی رشتہ دار تو ویسے تھے نہیں، نہ آپ کے کوئی سگے بھائی تھے، نہ آپ کی بہنیں تھیں، نہ اولاد تھی، صرف آپ کی اہلیہ تھی، اور رشتوں میں آپ کے چچا حضرت حمزہ تھے وہ آج چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اس وقت یہاں موجود نہیں تھے مدینہ میں، تو آپ نے فرمایا ہر ایک کا کسی نہ کسی پہ رونے والا ہے، لیکن میرے چچا حضرت حمزہ کو تو آج کوئی رونے والا بھی نہیں ہے جو ان کی میت کے اوپر افسوس کا اظہار کرے۔ پھر صحابہ نے اپنی خواتین کو بھیجا، جاؤ حضور کے گھر میں جاؤ، اور سوگ کا عالم ہے، تعزیت ہے، اور اتنا بڑا حضور کو غم پہنچا ہے تو حضور کی اس غم میں تم بھی جا کر شریک ہو جاؤ۔ پھر وہاں سے خواتین آئیں جو حضور کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی وفات کا جنہوں نے سوگ کیا۔ اس کے بعد بہت عجیب ایک حکم نازل ہوتا ہے۔ رات کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، کچھ لوگ شہید ہو گئے اور ان کے گھروں میں جنازے پڑے ہیں، کچھ لوگ زخمی ہیں، اور جب یہ جو کافروں کا لشکر ہے جب یہ یہاں سے واپس، اور اسی میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوتے ہیں، اور دانت جب شہید ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے انور میں ایک خود کی کڑی زور سے لگتی ہے، وہ چبھتی ہے اور داخل ہو جاتی ہے، پھنس جاتی ہے، تو اس کو نکالنا چاہتے ہیں۔ تو جب نکالنے کا وقت آتا ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے حضرت ابوبکر صدیق پڑھتے ہیں یا رسول اللہ میں ان کو نکالتا ہوں، ابو عبیدہ بن جراح دیکھتے ہیں، کہا ابو بکر مجھے بھی کبھی موقع دیا کرو، میں بھی یہ سعادت حاصل کروں، حضور کی تکلیف میں دور کروں۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے اپنے دانتوں سے، کیونکہ وہ اتنی باریک تھی وہاں سے کوئی چیز نہیں ڈالی جا سکتی تھی، تو زور سے دانتوں سے اس طرف، تو زور سے دانتوں دو خود کے ہلکی تھی، آپ نے زور لگایا دانتوں سے، جیسے ہم دندی کاٹتے ہیں نا، ایسے وہ خود کے ہلکے کو زور نکال کے زور سے پکڑا، باہر نکالنے لگے، تو وہ خود کا ہلکا جیسے باہر نکلا تو ساتھ ابو عبیدہ بن جراح کا ایک دانت بھی باہر آ گیا۔ پھر دوسرا انہوں نے نکالا، دوسرا دانت اپنا بھی ان کا باہر آ گیا۔ اس درجے کی تکلیف اور زور سے آپ کو نکالنا پڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف کی وجہ سے بہت دکھ تھا اور بہت غم تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو تیر آتا تھا، تو چونکہ یہ لڑائی اصل جو لڑائی تھی جس کی ابتدا تھی اس میں تو مسلمان شروع میں جیت گئے تھے، یہ لڑائی اچانک سے ایک آ گئی جس کی تیاری ذہنی طور پر بھی نہیں تھی، ہتھیاروں کے طور پر بھی نہیں تھی، اس لیے تو اس وقت جو تیر آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکے جاتے تھے، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے تیروں کو روکتے تھے، اپنے ہاتھوں سے،
اور آپ کے دونوں ہاتھ شد ہو گئے تھے، اور اس موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے، تو یہ پہلا موقع تھا جس موقع پر حضور نے یہ الفاظ بولے تھے۔ آپ نے فرمایا انی یا سعد فداک حبیب امی یا سعد، اے سعد یہ کافروں کی طرف تیر پھینکو۔ آپ نیچے سے تیر ان کو اٹھا کر دیتے، وہ کبھی ادھر پھینکتے کبھی ادھر، اور آپ نے فرمایا یا سعد تجھ پر میں اور میرے ماں باپ بھی قربان ہو جائیں۔ یہ پہلا جملہ تھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ کے لیے بولا کہ اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، کہ یعنی تم اللہ کے نبی کا دفاع کر رہے ہو، اللہ کے نبی کی حفاظت کر رہے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اور بھی بہت زیادہ نشانیاں واضح ہوئیں۔ پھر جیسے وہ یہ لشکر واپس جاتا ہے تو حضرت حمزہ کا میں نے رد کر دیا، مسلمانوں کے گھروں میں تکلیف تھی، تو جب یہ مسلم کافروں کا لشکر مکہ کی طرف واپس نکلتا ہے احد سے، تو نکلنے کے بعد مدینہ سے تھوڑا باہر جاتا ہے کچھ چند میل کے فاصلے پر، تو کیا ہوا کہ وہاں ایک جگہ تھی، تو وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے جو کافروں کا لشکر تھا انہوں نے کہا کہ مسلمان 70 ہم نے ویسے ہی۔ اچھا جب یہ جانے لگا احد سے تو ابو سفیان نے آواز لگائی، کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نظر سے وہ گئے تھے کہ حضور شہید ہوئے، تو حضور نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، کوئی جواب نہ دے اس کی بات۔ حکمت تھی نا، تو اس میں بہت بڑے جذبات بھی ہوتے ہیں، کیا ہم غلط ہیں، کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں کہ 70 جنازے پڑے ہیں، مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، شاید آپ یہ لڑائی کے ختم ہونے کا وقت ہے تو ختم ہو سکتی ہے، تو ہونے دیں، کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ شروع ہو۔ تو اس نے زور سے نعرہ لگایا، اس نے کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا خاموش ہو۔ تھوڑا وقت گزرا، پھر اس نے نعرہ لگایا کہاں ہے ابو بکر؟ آپ نے فرمایا ابو بکر خاموش ہو۔ پھر اس نے کہا اینا عمر؟ اور عمر رضی اللہ عنہ کو بار بار پکارا، اور عمر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس کو جواب دے دوں؟ فرمایا خاموش ہو۔ اللہ، یہ تھے جذبات کیا ہیں، حکم کیا ہے۔ اسلام دو چیزوں کی تربیت کرتا ہے، تو وہ حکم بھی دیتا ہے اور حکم کے ساتھ ہماری تربیت بھی کرتا ہے۔ بس کہہ دیا کرو، ہمیں نہیں سمجھ جو کرنا نہیں، کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے حکمت سے کرنا ہے۔ تو جب انہوں نے پھر ابو سفیان نے کہا اینا عمر؟ کہاں ہے عمر؟ تیسری دفعہ کہا تو عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت تو دے۔ فرمایا عمر خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے آواز لگائی تل کا بھی تل کا، مسلمانوں آج ہمارا حساب برابر ہو گئے، تم نے بدر میں ہمارے 70 مارے تھے، آج ہم نے تمہارے 70 مار دیے۔ آپ نے فرمایا عمر کھڑے ہو جاؤ، نقد حساب ہے۔ آپ نے فرمایا عمر کھڑے ہو جاؤ، ان کو بتاؤ حساب برابر نہیں ہوا، ابھی بھی ہم اوپر ہیں تمہارے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ابو سفیان کو۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان ابھی حساب برابر نہیں ہوا، ہم تم سے ابھی بھی جیتے ہوئے۔ اب کیسے جیتے ہو؟ فرمایا ہمارے 70 جنت میں ہیں، تمہارے 70 دوزخ میں، ہمارے 70 دوزخ میں، ہمارے 70 جنت میں۔ پھر آپ نے کہا، پھر ابو سفیان نے کہا نحن لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے بت عزا نے ہماری مدد کی، تمہاری نہیں کی۔ آپ نے حضرت عمر سے کہا اس کو کہو نحن مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہماری مدد کی ہے، تمہاری مدد نہیں کی۔ ہماری مدد یہ ہے، ہمارے 70 شہید تو ہو گئے، جانیں لگی ہیں، لیکن اللہ کی یہ بھی مدد ہے، وہ جنت میں جائیں گے، تمہارے جتنے کے جتنے وہ مرے تھے وہ سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے، اللہ اب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب واپس آئے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ سب ختم ہو گئے، تو بعد میں راستے میں ابھی تھوڑے سے چند میل کے فاصلے پر مدینہ سے پھر رک ایک جگہ، کہنے لگا ابو سفیان کہ یار ہم نے بڑے بڑے ان کے قتل کر دیے، شہید کر دیے ہیں، تو کیوں نہ اب تھوڑے سے رہ گئے پھر پلٹے واپسی کریں۔ یہ جو تھوڑے سے رہ گئے ان کے بہت سارے زخمی ہیں، جن کے گھروں میں جنازے ہیں ان کی بھی ہمتیں ٹوٹی ہیں، تو ایک اور سے یہ معاملہ ختم کر دیں آج۔ تو جیسے اس نے یہ کہا تو واپس اپنے لشکر کو پھر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی، وہ لوگ واپس آ رہے ہیں۔ یہاں دیکھیں کس درجہ کی قربانی ہوئی ہے مسلمانوں کو۔ صبح کی فجر کی نماز ہوئی، آپ کو رات کو پیغام ملا، فجر کی نماز ہوئی، آپ نے فرمایا مسلمانوں دوبارہ تیاری کرو۔ یہ حکم پھر بھی کچھ آسان تھا، اس سے اگلی بات اس سے مشکل۔ آپ نے فرمایا اس میں صرف وہ جائیں گے جو احد میں گئے تھے، نیا نہیں جائے گا۔ عقل تو کہتی ہے نا کہ جو احد میں گئے تھے وہ گھر میں رہیں، باقی نکلیں۔ آپ نے فرمایا جو احد میں گئے تھے وہی جائیں گے،
وہی جائے گا اور نیا کوئی نہیں جائے گا۔ اس میں زخمی بھی ہے، فرمایا یہ زخمی بھی نکلے، کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کی انگلی کٹی، کسی کے ناک پہ زخم، کسی کے چہرے پہ زخم، کسی کے سینے پہ تلوار دی گئی، فرمایا یہی نکلے۔ جب یہ نکلے اور آپ نے اس لشکر کے سامنے جانے کا ارادہ کیا، اس سے وہ لشکر آیا، اس لشکر کو خبر پہنچی کہ مسلمان تمہارے پاس حملہ کے لیے آ رہے ہیں، اور وہی آ رہے ہیں جنہوں کے تم نے بڑے بڑے شہید کیے، اور بہت زیادہ غصے میں آ رہے ہیں، اب تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے تو صرف مجاہد تھے وہ، اب مجاہد بھی ہیں، ساتھ شہداء کے وارث بھی ہیں، دین کی حفاظت بھی ہے، اور انہوں نے اپنے شہداء کا بدلہ لینے کے جذبات بھی ہیں، اب نہیں تمہیں چھوڑیں گے۔ پھر انہوں نے ساتھ ہی اپنا قافلہ وہاں سے بھگا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا غزوہ حمراء الاسد۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور یہ جو لوگ تھے جو واپس وہ زخمی گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا یہ جو لوگ ابھی دوبارہ زخمی حالت میں نکلے تھے، ان سب کو میرا سلام، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، تکلیف زخم پہنچنے کے بعد پھر بھی اللہ کی دعوت کو، اللہ کے رسول کی بات کو انہوں نے قبول کیا۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان کو خوشخبری دے دو اللہ کی طرف سے تمہیں رضا کا پروانہ مل گیا۔ کعب بن اشرف یہودی تھا، پھر اسی سال میں وہ بھی قتل ہوا۔ غزوہ صفوان ایک ہوا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر ولادت اسی سال ہوئی، اسی سال میں وراثت کے احکامات بھی بیان ہوئے۔ آگے چوتھا سال ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ رشتہ دار لوگ تھے، ان کو کسی نے بھڑکایا کہ تم حضور سے جا کے مقابلہ کرو، تو حضور پاک نے انہیں فرمایا کہ ہمارا تم سے مقابلہ نہیں، تم نہ ہو، تو وہ لوگ نہیں آئے۔ پھر ایک جگہ اور سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگ دیں، تو آپ نے ان کے ساتھ 4 قاری بھیجے، راستے میں انہوں نے جا کر ان 4 کو قرآن کے قاریوں کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور ان کے بہت بڑے دشمنوں کا ایک پورا قبیلہ تھا جو ان کا دشمن تھا مکہ میں، تو مکہ میں یہ خبر پھیلی کہ خبیب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تو وہ جو قبیلہ تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ خبیب شہید ہو گئے، کیونکہ بہت بہادر تھے، تو ایک گروہ کو انہوں نے بھیجا، جاؤ حضرت خبیب اگر شہید ہو گئے ہیں تو ان کی میت سے کچھ عذاب کاٹ کے لے آؤ، تاکہ ان کے ہاتھ یا پاؤں یا سر، تاکہ ہمیں واقعی پتہ چل جائے کہ انہی کا ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو جیسے یہاں پر پہنچے، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا ایک گروہ بھیجا، اور وہ ان کی لاش کی حفاظت کرنے لگ گیا۔ اس طرح سے وہ ناکام لوٹے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی میت کی جو حفاظت تھی وہ شہد کی مکھیوں سے کروائی۔ پھر ایسے ہی ایک اور جگہ سے پیغام آ گیا کہ ہمارے پاس دین سکھانے کے لیے لوگ بھیجے، یہ سن 4 ہجری چل رہا ہے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاریوں کی ایک جماعت بھیجی کہ ان کو قرآن سکھائیں، اور انہوں نے دھوکے سے 70 کے 70 ان قرآن کے قاریوں کو شہید کیا۔ جب وہ شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، اور آپ نے ان کے خلاف بددعاؤں میں قنوت نازلہ شروع کی، جو فجر میں آپ پڑھتے، عید میں پڑھتے، جمعہ کی نماز میں پڑھتے، وہ نماز جو 2 رکعتوں والی ہوتی اور اس میں قرات اونچی آواز سے ہوتی، اس میں یہ قنوت نازلہ کی دعا کی جاتی ہے۔ اور اس کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب امام رکوع کرنے کے بعد کھڑا ہوتا ہے، اس وقت کھڑے ہو کر کہتے ہیں۔ بعض ائمہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ رکوع میں جانے سے پہلے ہی قیام کے اندر ہی کہی جاتی ہے، نہیں، اسی جگہ رکوع کے بعد کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے۔ البتہ اس کے پڑھنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، تینوں ہی درست ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ رکوع کے بعد کھڑے ہو کر یوں ہاتھ باندھ کر پڑھی جائے، دوسرا یہ ہے ہاتھ چھوڑ کر پڑھی جائے، تیسرا یہ ہے کہ یوں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر پڑھی جائے۔ جیسے یہاں امام احمد بن حنبل مالک رحمہ اللہ کے ماننے والے وہ اس طرح سے اٹھاتے ہیں، احناف اس طرح، البتہ تینوں طریقے شرعاً درست ہیں۔ تو یہ قنوت نازلہ میرا خیال ہم نے بھی کوئی 4-6 مہینے یہاں پہلے پڑھی تھی، جمعے میں شاید پڑھا کرتے تھے، تو وہاں رمضان سے پہلے، تو بعض دوست کہتے ہیں یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا، یہ تو کبھی نہیں ایسا ہوا۔ تو یہ سنت جو حضور کی مشکل وقت کی سنت ہے، اس کو زندہ رکھنا چاہیے، تاکہ یہ 1 2 سال 4 سال کے بعد آتی رہے، تاکہ مسلمانوں کی جو ہے ان کو یاد تو رہے ہماری کون کون سی چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں دوبارہ پھر کبھی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے۔ اچھا، یہ 4تھا سال چل رہا تھا، اور 4تھے سال میں ایک بنو نذیر کا 9-15 ہو گئے، 5-7 منٹ میں انشاءاللہ۔ بنو نذیر کا ایک قافلہ تھا، بنو نذیر کا ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، یہ بھی مدینہ میں رہتے تھے، تو ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ تھا کہ ہم لوگ نہ ہی دشمن کے ساتھ، دشمن کو سپورٹ کریں گے آپ کے خلاف، نہ ہی آپ کو سپورٹ کریں گے دشمنوں کے خلاف، یہ یہودی تھے، تو
یہ یہودیوں کا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع میں آپ نے معاہدہ کیا تھا، عرض بھی کر دیا تھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ تعلق اور ہمارا تعاون کرے نہ کرے، لیکن ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ یہ نہ جائے۔ تو جیسے ہی یہ والے بنو نذیر کے ساتھ یہ معاہدہ چل رہا تھا، تو بنو نذیر نے ایک دفعہ ایک سازش کی کہ ایسے کرتے ہیں کہ یہ مسلمان تو یہاں مدینہ میں بڑھتے جا رہے ہیں، آئے تو تھوڑے سے تھے اور 5واں سال شروع ہونے والا ہے، تو یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں، تو ان کو ختم کیسے کیا جائے؟ تو کسی نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ ان کے جو 2 بڑے لوگ ہیں حضرت ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بس ختم کر دیں، باقی خود ہی جو ہے کم ہو جائیں گے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی تو ساتھ ہی وفد بھیجا کہ حضور کو دعوت دے کر ہے کہ ہمارے پاس کھانا کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ جب حضور کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو اوپر سے ایک چٹان بھاری ساری گرا دیں گے اور اس سے حضور اور حضرت ابوبکر شہید ہو جائیں گے۔ اس طرح سے ان کا کام ختم ہو جائے گا اور ہمارا جو ہے وہ ہمارا منصوبہ پورا ہو جائے گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے، حضرت ابوبکر بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھے تھے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ فوراً یہاں سے اٹھ جائیں اور ان کا کھانا کھائے بغیر ہی یہاں سے چلے جائیں۔ جیسے حضرت ابوبکر حضور وہاں سے گئے، انہوں نے بہت کہا بیٹھے ہیں، اب کیوں جا رہے ہیں؟ اور انہوں نے خوبصورت طریقے سے، مطلب تیز ترار چلاکی کے ساتھ حضور کے ساتھ، یہ چلاکی کے ساتھ حضور کو یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو مطلب اپنے اعتبار سے کہ ظاہر میں بھی اپنا ٹھیک ہے، مطلب طور و طریقہ، اور اوپر سے چلانا یہ ہم کہنے کے اچانک گے تو تاکہ ہمارے اوپر اس کا وہ بھی نہ آئے کہ کل مسلمان ہمارے خلاف کرے۔ تو حضور جیسے اٹھ کر مدینہ میں چلے گئے، مسجد نبی میں گئے، آپ نے خطبہ مضبوط دیا اور آپ نے فرمایا تیاری کرو مسلمانوں، بنو نذیر کے ساتھ اب ہماری جنگ ہو۔ تو کسی نے کہا کہ اور ان کے لوگ بھی آگے ہمارا تو معاہدہ ہے، فرمایا اس وقت تک معاہدہ تھا جب تم نے یہ سازش نہیں کی تھی، یہ سازش کی ہے، اب اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے، تم یہودی ہو اور اللہ نے مجھے حکم دے دیا، اور آپ کی حدیث بھی ہے یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ان سے معاہدے تھے، لکھت پڑھت تھی، سائن، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور ایسے ہی قرآن کی سورہ ممتحنہ میں بھی یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کو نہ تم نے دوست بنانا۔ اور یہ بھی آج کی ہمارا بھی مسلمانوں کے لیے پیغام وہی ہے۔ اور جتنا بھی یہ جو خدمت خلق ہے اور اتنی دین میں سختی نہیں ہے، یہ باتیں کر کر کے مسلمانوں نے مار تو کھائی ہے، لیکن اسلام کو ان نرم رویوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہی ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعلان کیا تو ایک لشکر تیار ہوا اور بنو نذیر کی طرف سفر کیا۔ تو بنو نذیر کے لوگوں نے کہا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، تو آپ نے فرمایا یا تو 2 ہی صورتیں ہیں، یا یہاں سے نکل جاؤ یا ہمارے ساتھ لڑو۔ تو ساتھ ہی انہوں نے اپنا گھر بار مال جان سب چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے، اور یہ 600 اونٹ کا قبیلہ یہاں سے روانہ ہوا اور مدینہ سے نکل گیا۔ اور اسی وجہ سے حکم بھی پھر نازل ہوئی، یہ جو مشرک ہیں یہ بیت اللہ کے قریب نہیں آ سکتے، یہ جو یہود و نصارہ ہیں مسجد نبی میں حضور کے روضے کے پاس نہیں جا سکتے، اس وجہ سے مدینہ میں جانے کی ان کو ابھی تک بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر جاتے ہیں تو چھپ چھپا کر جاتے ہیں، البتہ شرع ہمیں حکم یہی ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، یہ مشرک سارے کے سارے ناپاک ہیں، مسجد حرام کے قریب بالکل نہیں۔ یہ 4واں سال ہی چل رہا تھا، تو اسی میں ایک غزوہ بنو مستلق کا واقعہ پیش آتا ہے۔ غزوہ مستلق میں 2-3 بڑے بڑے کام ہوئے، خیر میں بالکل ہی مختصر کر دوں۔ غزوہ مستلق کے لیے حضور گئے، وہاں پر آپ کی لڑائی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے لڑائی کے بغیر ہی وہاں پر فتح دی اور بہت زیادہ مال غنیمت ملا، مسلمانوں میں وہ تقسیم بھی ہوا۔ تو مسلمانوں میں وہ مال غنیمت آپ نے راستے میں ہی تقسیم کر دیا۔ تو واپس آ رہے تھے، تو واپسی پر عبداللہ ابن ابی ایک منافق تھا جو مدینہ میں رہتا تھا، اپنے آپ کو بڑا صاف ستھرا پاک صاف بڑا کہتا تھا میں بڑا ہوں، عقل بھی اس کی بڑی مشہور سمجھی جاتی تھی لوگوں میں۔ حقیقت میں جس شخص کی عقل میں اسلام نہ ہے وہ عقل مند نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ابو جہل کو آپ نے فرمایا تھا، حکم کہتے ہیں فیصلے کرنے والا، بڑا عقل مند، تو آپ نے فرمایا یہ ابو جہل ہے، ابو الحکم نہیں۔ ابو جہل ہوتا تو دین کی بات، ابو حکم ہوتا عقل مند تو دین کو قبول کر لیتا، یہ تو جہالت والا ہے، جاہل ہے۔ تو ایسے ہی عبداللہ ابن ابی اس لشکر میں موجود تھا جو یہ غزوے سے واپس آ رہے تھے۔ تو جیسے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پر ایسا ہوا کہ کوئی کنویں سے پانی بھرنے کا واقعہ ہوا، تو وہاں پر 2 مسلمانوں کا آپس میں تھوڑا اختلاف ہو گیا۔ ایک تو مسلمان جو تھے وہ مہاجر تھے، دوسرے انصار مدینہ کے تھے۔ تو جیسے یہ جھگڑا ہوا تو اس نے کہا عبداللہ ابن ابی نے کہ دیکھو، نعرہ لگا دیا کہ دیکھو ہم نے کہا تھا نا یہ مہاجرین کو، مدینہ مکہ والوں کو اتنا زیادہ سر پہ نہ اٹھاؤ، تم نے سر پہ اٹھایا، آج ہم سے لڑ رہے ہیں۔
اور اس نے لفظ بڑے غلط استعمال کیے، وہاں پر ایسے الفاظ استعمال کیے کہ یہ کتے ہم نے پالے تھے آج ہمیں کھانے لگ گئے، یہ الفاظ نعوذ باللہ مسلمانوں کے لیے سے بولے۔ تو اس پہ بڑا غصہ آیا اور وہ ادھر سے جیسے ہی بات کی تو جو مہاجر صحابی تھے مسلمان، اس نے بھی اپنے لوگوں کو بلایا، ادھر سے انصار بھی آ گئے۔ اب یہ دونوں گروہ آپس میں سامنے سامنے ہو گئے، حالانکہ تھوڑے تھوڑے سارے کے سارے نہیں، 10 15 تو جب بات کا نہ پتہ ہو پھر بندہ دیکھتا ہے اچھا میرے بھائی کو مار پڑ رہی، میں بھی ساتھ، ہر بندہ اپنے آپ کو بچائے۔ تو آپ کو پیغام ملا، آپ بھاگے، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، کیا ہوا؟ کہا اس نے یہ بات کی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو اپنا معاملہ ختم کرو، مدینہ کی طرف چلو۔ تو جیسے مدینہ کی طرف چلے تو اس نے عبداللہ ابن ابی نے یہ بات کی کہ ہم بڑی عزت والے تھے اور یہ تو ذلیل لوگ ہیں جن کو آج ہم نے عزتیں دی ہیں نعوذ باللہ، جس میں مسلمان، چونکہ یہ منافق تھا تو اپنی بات گفتگو چلاتا رہا چھپکے چھپکے۔ جیسے مدینہ میں داخل ہونے لگے، ان کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عبداللہ۔ اس کو پتہ چلا کہ میرے باپ نے راستے میں یہ کیا ہے اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا ہے اور حضور کے بارے میں یہ بھی کیا ہے کہ یہ تو ذلیل لوگ تھے، ہم نے ان کو عزت دی ہے، ہم بڑے عزت والے ہیں۔ تو وہ مدینہ سے باہر نکل آیا ان کا بیٹا اور تلوار اٹھا لی اور اپنے باپ کے سر پہ لا کے رکھ دی اور کہا اپنی زبان سے اونچی آواز سے اقرار کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، ہم ذلیل ہیں، ورنہ تیری گردن ابھی اڑا دوں۔ پھر اس کو اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ کہنا پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں اور ہم لوگ ذلیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا، آپ نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اسی موقع پر۔ اچھا، جس وقت اس نے یہ بات کی تھی کہ ہم لوگ بڑی عزت والے ہیں اور مسلمان جو ہیں یہ ذلت والے ہیں، تو اس وقت یہ بات کسی اور نے نہیں سنی، صرف ایک صحابی تھے چھوٹی عمر کے حضرت زید، انہوں نے سن لی، اور چھوٹی عمر کے نہیں تھے بڑے تھے، تو انہوں نے یہ بات سنی تو حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ عبداللہ ابن ابی یوں کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بلاؤ اس کو بھی بلایا اور لوگوں کو بلایا اور کہا کہ آپ نے فرمایا تم نے یہ بات کی ہے؟ کہنے لگا نہیں میں نے تو کی نہیں۔ تو سارے لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سردار ہے، جھوٹ تھوڑی بولے گا، تو شاید ان کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ تو جیسے ہی بات کی آپ نے سفر شروع کیا، ساتھ ہی سورہ منافقون نازل ہوگی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اے نبی منافق آپ کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اس بات کا تو اللہ کو بھی علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، البتہ اللہ اس بات پر یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو زبان سے اللہ کا رسول کہتے ہیں، دل سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ پھر آگے اتخذوا ایمانہم میں پوری کی پوری صورت نازل ہوئی، پھر اس میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں، اور آگے کیا کہا يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اور عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا ہم عزت والے ہیں یہ ذلیل ہیں، مدینہ میں جیسے ہی پہنچیں گے ہم عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ قرآن کی آیت پھر نازل ہوئی کہ اللہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، ولی رسولی اللہ کے رسول کے لیے ہے، ولی المؤمنین اور اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں یقولون لئن رجعنا، جیسے ہم مدینے میں پہنچ جائیں گے تو ہم عزت والے ان کو نکال دیں گے، یہ ان کی بھول ہے، اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہی رہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن یہ منافق لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے کہ ان کی عزت کیا ہے اور ہمیں اللہ نے کتنا ذلیل کیا۔ یہاں پر ایک اور واقعہ آتا ہے غزوہ عفق کا، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہار گم ہو گیا تھا اسی سفر سے واپسی پر، تو یہ واقعہ انشاءاللہ کل واقعہ عفق ہم حضرت عائشہ کے ہار گم والا واقعہ یہاں کریں گے، اور وہیں پر حضرت عائشہ کے ہار کے گم ہونے کی جو برکتیں تھیں کہ اسی کی برکت سے تیمم کا حکم نازل ہوا اور بہت سارے صحابہ کے لیے آسانیاں ہوئیں، اور حضرت عائشہ کی شان میں قرآن پاک میں سورہ نور میں 17 آیتیں نازل ہوئیں۔ انشاءاللہ کل ہم یہاں سے 5ویں ہجری کا یہ آخری واقعہ بیان کر کے 6 اور 7ویں ہجری کے کل واقعہ بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری 7ویں کلاس ہوگی جی، تو 8ویں اور 9ویں اور 10ویں انشاءاللہ تعالیٰ۔ منگل کے دن ہماری جو 10ویں کلاس ہوگی اس کا ہم دورانیہ کم رکھیں گے، یوں سمجھے ہم آدھی کلاس منگل کے دن کریں گے اور آدھی کلاس جو رہ جائے گی یا ترفیصل منگل کے دن کریں گے، جو تھوڑی سی رہ جائے گی اس کو بدھ کے دن کر کے اور اسی میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ دعا کر لیں گے تاکہ وہ ایک آسانی کے ساتھ اور مختصر سا پروگرام ہو، اتنی لمبی کلاس ہمیں آخری دن نہ کرنی پڑے۔ کوشش فرمائیں جو 3 کلاسیں باقی رہ گئی ہیں سب اس میں شرکت کریں۔ 3 رہ گئی نا؟ 3 رہ گئی۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا اللہ ہمارے یہ دوست دن بھر اے اللہ محنت کرتے ہیں، اے اللہ اس وقت کے لیے خدمات اور خدمات کے جو جذبات تھے اے اللہ وہ خوبیاں، وہ صلاحیتیں، وہ دین کے لیے جذبات، دین کے لیے مر مٹنا اور دین کے اوپر چاہے اولاد ہو، ماں باپ ہو، مال و متاع ہو، سرداریاں ہوں، سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ، سب کچھ قربان کرنے کے بعد دین ہی کا علم بلند رہے، حضور کی ذات بلند رہے، حضور کا اسلام بلند رہے۔ یہ والے جذبات اے اللہ ہم مسلمانوں کو بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بزدلی سے، ڈر خوف سے محفوظ کر کے بہادری کے ساتھ مسلمان بن کر زندگی گزارنے والا بنا۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو قیامت کے دن نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔